حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے کیونکہ وہ اس فتح کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ ترکی میں ہے، اور ترکی تو ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام اسے فتح کیوں کریں گے، جبکہ سلطان محمد فاتح نے ترکی کو فتح کیا تھا اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ اسی کی تفصیل آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ قسطنطنیہ یا استنبول ترکی میں ہے۔ یہ ترکی کے دارالحکومت کا پرانا نام ہے۔ اس شہر کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے اور کچھ یورپ میں۔ مسلمان جہاد کر کے اسے یورپ سے واپس لیں گے۔ ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے۔ 1923 میں یہاں سے خلافت ختم ہونے کے بعد یہ مسلسل غیر اسلامی روایات و اقدار کو فروغ دینے لگا۔ 1923 تک یہاں خلافت قائم رہی۔ اس کے بعد جو نظام رائج ہوا وہ جمہوری نظام ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ اب دوستو، جس وقت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اس وقت ایمان کا جو معیار ہوگا وہ جہاد ہوگا، یعنی جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے وہ مومن کہلائیں گے، اور جو لوگ ساتھ نہیں دیں گے وہ منافق کہلائیں گے۔ شروع میں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تعداد 313 ہوگی، جو بعد میں 12,000 ہو جائے گی، اور دوسری طرف جو لشکر امام مہدی علیہ السلام کے مقابل ہوگا وہ 9.5 لاکھ کی تعداد ہوگی۔ یعنی دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود صرف 12,000 ہی ایسے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، امام مہدی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو پہلا شخص لشکر نکالے گا وہ سفیانی ہوگا، اور سفیانی ایک مسلمان ہی ہوگا۔ یعنی اس وقت تک بہت سے مسلم ممالک ایسے ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، اور بہت سے مسلمان منافق ہو جائیں گے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس شہر کے بارے میں کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 سپاہی اس پر حملہ نہ کر دیں۔ جب وہ شہر میں پڑاؤ ڈالیں گے تو وہ نہ ہتھیاروں سے لڑیں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے، وہ صرف لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کریں گے، تو ایک حصہ کو شکست ہو جائے گی۔ دوسری بار لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھیں گے تو دوسرا حصہ، جبکہ تیسری بار پڑھیں گے تو شہر ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دوران جبکہ وہ مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے، انہیں ایک چیخ سنائی دے گی اور دجال کا خروج ہوگا، وہ سب کچھ چھوڑ کر لوٹ جائیں گے۔ قسطنطنیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی جماعت سے فتح کرائے گا جو اولیاء اللہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف امن و سکون پیدا فرما دے گا، ان سے ہر طرح کی بیماری اور وبا کو دور فرما دے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے لڑیں گے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ قسطنطنیہ میں جب 4 تکبیریں کہی جائیں گی تو اس کے در و دیوار گر جائیں گے۔ مسلمان یہاں تقریباً 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کریں گے، مال و اسباب کو غنیمت بنا لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام یہاں تقریباً 7 سال مقیم رہیں گے اور پھر بیت المقدس چلے جائیں گے۔ یہاں انہیں خبر ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔